أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے ایمان والے جو ہے اپنی مدد لے سخت کاموں میں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، میں ہوں آپ کی میزبان زینب عسکری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح کربلا۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ ہے ہماری مہمان محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری۔ پروگرام ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا۔ ممنون۔ ہم پروگرام روح کربلا میں جو بھی ٹاپکس کربلا سے ریلیٹڈ ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں۔ تو جب بات ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کی، تو ان کے جو کہیں گے کریج ان میں، یا وہ نظام طاغوت کے خلاف اٹھنا لڑنا، یہ سب آتا تھا ان کے اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ تو ہم بات کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کا نظام جو تھا اور ایمان وغیرہ پہ ہم نے بات کی۔ تو میں چاہوں گی پچھلی گفتگو کا آپ تھوڑا بہت خلاصہ دیں۔ اس کے بعد جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایمان کا ایک رکن صبر ہے، تو میں چاہوں گی اس ایک رکن کو ہم آج جو ہے اسے ایکسپینڈ کریں، اس پہ گفتگو کریں۔ لیکن اس سے پہلے چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین جو پچھلے ایپیسوڈز مس کر چکے ہیں، تھوڑا بہت آپ ایک خلاصہ دیں پچھلے ایپیسوڈ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، بتوفیق خدا آج ایک بار پھر ہم لوگ ایک نئی باب کو انشاءاللہ اپنے امام کے توسط سے کھولیں گے۔ وہ جو ہمارے پاس حکمت کے ہیرے ہیں، حکمت کے خزانے ہیں، بصورت کتاب الہی، بصورت کتاب بندہ الہی۔ نہج البلاغہ سے ہم نے ایک حکمت کو ذکر کیا تھا، حکمت نمبر 30 ہے۔ اس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، ان 4 ستونوں پر ایمان کی عمارت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو وہ 4 ستون جو امام نے ذکر کیے اپنی حکمت میں، وہ سب سے پہلے اس میں علی الصبر والیقین والعدل والجہاد والصبر منہا علی 40 شعب علی الشوق والشفق والزہد والترقب۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ایمان ہے، ایمان کا جو رکن ہے وہ ہے صبر، اس کے بعد فرماتے ہیں یقین، اور اس کے بعد کہتے ہیں عدل، اور اس کے بعد جہاد، اور آگے سے پھر ان سب کے اپنے اپنے 4 شعبے ہیں، یا شاید اس سے زائد، لیکن صبر کے بارے میں مولا فرماتے ہیں، حدیث بڑھتی ہے کہ صبر کے 4 شعبے ہیں، اس میں سب سے پہلا ہے شوق، پھر شفق والزہد والترقب۔ اچھا۔ تو ایمان کے جو 4 ستون مولا فرما رہے ہیں کہ ان پر ایمان کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ جو ہماری پچھلی گفتگو سے اگر ہم پیوست ہوں تو ہم نے نظام امیر المؤمنین، مومنین و نظام امیر المؤمنین پہ بات کی کہ مومن کو جو علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہے، یا جو امام کو امیر المؤمنین مان رہا ہے، وہ اسے کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے پاس جو نظام ہے زندگی گزارنے کا، جس بساط پر وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ بساط اس نے ثقافتی بساط بچھا رکھی ہے، یا دنیاوی کوئی نظام اٹھا کے اس کا وہ بظاہر زندگی اس طرز پہ گزار رہا ہے، لیکن علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، امام کو امیر المومنین مان رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بکلام لسان وحی اگر میں بات کہوں تو جناب رسول خدا کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ انا اولنا محمد و انا اوسطنا محمد و انا آخرنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے۔ تو ہمارا اول سے آخر تک سب کے پاس نظام فقط ایک ہے، اور وہ نظام الہی ہے۔ تو
جب کوئی جو انسان باشعور، انسان بابصیرت، یا اتنی کوشش اور اتنی صحیح وہ کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ علی بن ابی طالب بطرف اللہ، بطرف نبی خدا امیر مومنین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور میں وہ وقت کے امام ابو الائمہ ہیں اور سب سے پہلے امام ہیں، تو پھر وہ یقیناً یہ کوشش کرے گا کہ وہ جس والہانہ انداز میں مولا کا تذکرہ اپنی محافل میں کرتا ہے، جس والہانہ انداز میں امام کا ذکر اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، اسی طرز پر اپنی زندگی کو گزارنے کی بھی کوشش کرے۔ تو یہ سب ہمارے پاس تھوڑی پچھلی گفتگو سے پیوستہ کی ہم نے بات، اور آگے جس سے کہ بڑھتی ہے کہ یہ تو وہ خزانہ ہے کہ اگر یہ تو ظاہری اس کے مفاہیم ہیں جو ہمارے تک پہنچتے ہیں، احادیث ہوں یا قرآن ہو، لیکن میں سوچتی ہوں کہ جب میرے امام، وقت کے امام تشریف لائیں گے، وہ جب ان کا فضائل اور ان کے باطن بیان کریں گے ہمارے سامنے، ان احادیث کے اور ان آیات الہیہ کے، تو پھر ہماری کیا کیفیت اور کیا سما ہوگا وہ۔ تو جو ابھی بزبان جناب سید رضی ہم تک یہ کلام پہنچا، الحمدللہ خدا انہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمارے تمام علماء حق جو اس میدان کے اندر کام کر رہے ہیں اور گزر چکے ہیں، خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انہیں ان کے کام کو اس انداز میں آگے لے کے چلیں کہ ہمیں بھی اسی انداز میں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یاد رکھیں انشاءاللہ، اور ہمارا شمار بھی اپنے وقت کے امیر المومنین کے واقعاً مومنین میں ہو۔ تو جو آپ نے یہ حکمت بیان کی تھی امیر المومنین علیہ السلام کی، اس میں آپ نے کہا کہ ایمان کے کچھ ارکان ہیں اور ان کے پھر آگے فردر اور ارکان ہیں، تو جو پہلا رکن صبر ہے، صبر کے بارے میں ہم نے پروگرام کا آغاز ہی صبر کی آیت سے کیا، تو میں چاہوں گی آپ صبر کے معنی جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں۔ بالکل اسی طرف آتے ہیں کہ پہلا ستون امام فرماتے ہیں کہ صبر ہے، دوسرا ستون یقین ہے، تیسرا ستون عدل، اور چوتھا ستون کیا ہے؟ جہاد۔ تو اگر کوئی مومن ہونا چاہتا ہے اور حلقہ ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے پہلا رکن ایمان جو ہے صبر، وہ اپنے وجود کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنی اس ظاہری جو ایک ڈھانچہ ہے انسان کا، ہستی انسان کی، اسے اپنے اندر قائم کرنا پڑے گا، اور وہ کون سا ستون ہے؟ وہ صبر ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کے ظاہری بہت سارے مثلا معنی ہیں ہمارے نزدیک، اور ہم دیکھتے مختلف انداز میں ہم کئی بار اس لفظ کی تکرار بھی کرتے ہیں کہ نہیں صبر کرو اور کوئی مصیبت ہو، کچھ ہو، لیکن ہم بہت سارے جو دینی مطالب، قرآنی لفظ ہے نا صبر جو ہے، ابھی آپ نے ایسے فرمایا کہ آیت کا تلاوت کیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر قرآنی لفظ ہے، تو اس کا مفہوم، اس کے اگر کچھ ظاہری مفاہیم ہیں، کچھ باطنی مفاہیم بھی ہوں گے، تو بہت سارے دینی مطالب جو ہیں وہ قرآن اور روایات معصومین سے ہم سن لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن ان کے دینی معانی اور مفاہیم جو ہیں، دینی معنی، وہ ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں ہوتے، ہمارے پاس وہ جو رائج ہوتے ہیں کلچرلی یا ثقافتی طور پہ جو ایک زبان کے اوپر عام ہو گئے ہیں معنی، وہ ہمارے تک پہنچتے ہیں اور ہم شاید انہی کو آگے بیان کرتے ہیں۔ ہم قرآنی مفاہیم کو جاننے کی کوشش اس انداز میں نہیں کرتے، اتنی اسٹرگل نہیں کرتے کہ ہم اس کے اصل مفہوم تک پہنچ سکیں۔ تو جس تہذیب میں یا جس بھی ماحول میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ایک رائج معانی ہے صبر کا، وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہاں اسی کو ہم نے ابھی کر رکھا ہے، اور ان الفاظ اور اصطلاحات میں ایک جو ہے ہمارے پاس نمونہ وہ یہ ہے کہ ہم صبر کا لفظ جو ہے مختلف انداز میں ہم سنتے ہیں۔ تو دیکھیں جس طرح ہمارے پاس بہت ساری اصطلاحات جو ہیں ان کے معنی، جب ہم خصوصاً جب آپ کو کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنے ایک قائم کردہ شل سے باہر نکلتے ہیں، صحیح بات ہے، جب آپ ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف سفر کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں نا، آپ ایک اور زبان آپ نے سیکھی، آپ اس کے مفاہیم سے آشنا ہوئے، اچھا اس میں یہ معنی آ رہے ہیں اس ایک لفظ کے، اسی طرح دوسری زبان سیکھی، تیسری زبان، اور جو اصلی زبان ہے قرآن کی، عربی زبان، جب ہم اس میں پہنچتے ہیں پھر جا کے پتہ چلتا ہے نہیں، اس کے تو
ظاہری 70 معنی موجود ہیں یا 7 سے زائد تو بہت کامن ہے، لیکن ہے کہ جب کوئی بہت زیادہ کوئی ریسرچر اچھا آتا ہے، وہ اس میں پڑھنا شروع کرتا ہے، اس میں تحقیق شروع کرتا ہے، وہ جانتا چلا جاتا ہے نہیں اس کے تو اتنے باطن ہیں، اس کا تو یہ رخ بھی ہے، اس کا یہ رخ بھی ہے. تو جب اس حدیث میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ، اس کے معنی کہیں اور ہیں، اس کا ذخائر کہیں اور ہے، اس کا معدن کچھ اور ہے، جو اس دوسری حدیث میں استعمال ہوا اس کا معدن کچھ اور ہے، اس کے پیچھے کچھ اور خزانہ چھپا ہوا ہے، تو وہ پھر آپ جانتے شناخت یافتہ ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں اور آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں. جی. لیکن جس طرح میں نے ابھی کہا کہ بہت سارے الفاظ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی کلن چینج ہوتے ہیں، وہ ہماری زبان میں کچھ اور ہے، اور ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ اس کے اور کتنے معنی ہیں، اور پھر ہم بڑی حیرانی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ اصطلاحات جو اصل اصطلاحات ہیں جو قرآنی الفاظ کی خصوصاً، وہ اس کے معنی مسخ ہو کے ہمارے تک پہنچتے ہیں، کیونکہ وہ زبان چینج ہو گئی، اس کی بیک گراؤنڈ کو چینج کر کے میرے تک چیز آئی. تو ان میں سے ایک جو ہے ہم دیکھتے ہیں مفہوم جو ہے وہ مثلا ایک ظاہری صبر ہے جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے. تو اس کے بعد جب صبر کے باطن میں انسان جاتا ہے تو یقیناً جس طرح سے آپ فرما رہی ہے کہ ہر چیز کا ایک ڈیپ معنی ہوتا ہے، جب ہم تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، کنیکشنز ڈھونڈتے ہیں تو ہم اس گہرے معنی تک پہنچتے ہیں ضرور. دیکھیں کہ جیسے کہ ہم نا کربلا، اگر میں کربلا کی بات کروں تو ہم نے کربلا کی بہت زیادہ مظلومیت سنی ہے. شاید جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں مصائب کی صورت میں ہم کربلا کو ہر سال جو ہے وہ اپنے اندر اتارتے ہیں. تو ایک جو ہمارے پاس اس کا ایک بڑا دردناک پہلو ہے، بڑا پر آشوب سا، بڑا ایک گریے کا پہلو ہماری نظر میں آتا ہے جیسے کربلا کا ذکر آتا ہے. کربلا میں مظلومیت کے پہلو کے علاوہ ایک اور پہلو بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک بڑا خوبصورت سرفرازی کا پہلو ہے، بڑا خوبصورت سربلندی کا پہلو ہے. صرف ایک رخ نہیں ہے، صرف ایک گریے کا، اذیت کا اور درد کا پہلو وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ ایک ہمیں بہت اونچائی نظر آتی ہے، بہت زیادہ سرفرازی نظر آتی ہے. تو وہ رخ، وہ کامیابی اور کامرانی اور فتح و نصرت جو ہے اس کا بھی ایک رخ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ائمہ علیہ السلام کی جو زندگیاں ہیں بعد کربلا، جن میں فقط مصائب ہی مصائب اور درد ہی ہیں، اس درد کی جو ایک بڑی وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہم اصطلاحات کو چھوڑ کر صرف ظاہر کو دیکھ کے اسی کے ہو بیٹھتے ہیں. ہم پیروان امام تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہم مکتب امامت سے، مکتب ولایت سے آشنا نہیں ہیں. اگر ہم ہر امام کے دور میں ان کے مثلا ان کے چاہنے والے جو ہیں اگر ان مشکلات کا شکار نہ ہوتے، صرف ظاہر بینی کا شکار نہ ہوتے، تو اماموں کی زندگیاں اس طرح سے نہیں ہوتی جیسی آج ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں. کیونکہ امام امت کے ساتھ ہے نا، امام اپنی امت کی وجہ سے ہے، خدا کی جانب سے وہ منبع ہدایت ہمارے پاس آ چکا، لیکن میں دنیا کے علاوہ کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، میں اپنے اس ظاہر بینی سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا، میں اپنے امام کو فقط دیکھ کے امام جانتا ہوں. ہاں، لیکن جیسے ہی میں اپنے دروازے سے داخل ہوتا ہوں اپنے گھر کے اندر، تو پھر میں نے وہ جو ایک ماحول بنا رکھا ہے شاید اپنے آباء و اجداد کا دیا ہوا، میں اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتا. تو وہ چیز مجھے روکتی ہے حق کی جانب جانے سے، کیونکہ میرا جو لائف زندگی کا جو ایک گزارنے کا جو تسلسل ہے وہ تو وہی ہے نا کہ صبح بیدار ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے فرائض کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم وہ فرائض اپنے ثقافتی انداز میں انجام دیتے ہیں. ہم اس صبر کے معنی کو، جیسے قرآن فرما رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رکن ایمان میں سب سے پہلا رکن، ویری امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ صبر. اگر تمہارے میں صبر نہیں ہے، یقین بھی دوسری منزل پہ آ رہا ہے، عدل اس کے بھی بعد آ رہا ہے، جہاد امام اس کے بھی بعد بتا رہے ہیں، لیکن جو سب سے پہلی منزل صبر ہے اس کو ہم نے اتنا مسخ کر کے رکھ دیا ہے کہ ہم اس صبر کو شاید میں بہت خوبصورت ایک پوائنٹ بلکہ آئے کہ فارگیونیس کا ہے. جیسے اگر آپ نے کسی کو معاف کرنا ہے، آپ کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو اس انداز میں معاف کریں کہ
یو آر انیبل ٹو ڈو اینی تھنگ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے آپ. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مجبور ہو کے کہہ دیں گے کہ اچھا میں نے معاف کیا اللہ کی خاطر. یہ معاف آپ نے کر دیا ہے. یہ وہ معافی نہیں ہے جس کا ایک اہل نظر یا اہل حق شناس جو ہے، جو حق شناس انسان ہے، وہ والی معافی نہیں دے سکتا. نہیں، وہ اپنی پوری سی اسٹرگل کرے گا، اس کی چیز کے دقت کرے گا، نظر کرے گا کہ آیا یہ شخص جو ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اور پھر اس کو جب دیکھے گا اس پوری کوشش اور جد و جہد کرنے کی کوشش کرے گا کہ ہاں میں اس معاملے کو ایک واقعاً صحیح قاضی تک لے جاؤں، صحیح بات کر دوں، اور وہ پوائنٹ جہاں پہ آئی ایم گوئنگ ٹو ون، جہاں میں جیت رہا ہوں نا یہ والی جنگ، یہ یا معاف کر دوں یا اس کو سزا ہو جائے. تو when I am about to win then I have to forgive the person، کہ میں اس کو تب اگر میں معاف کروں that is the real معافی، کہ میں نے وہ اپنے اللہ کی خاطر معاف کیا، کیونکہ میں استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ میں نے مقابلہ کیا ہے. پہلے میں کھڑا رہا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹ گیا فوراً جیسے ہی میرے ساتھ کوئی پرابلم آئی. کہتے ہیں ہمارے جو روایات ہیں ان میں آئمہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ کمال انسان کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا طاقت ہے اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس فرد سے ضرور بدلہ لوں گا یا میں اس گروپ سے ضرور بدلہ لوں گا اپنا. یہ کمال والی بات نہیں، کیونکہ انسان کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرے میں گٹس ہے تو میں ریونج لینا میرے لیے شاید بڑی بات ہو. لیکن آئمہ کا کہنا ہے کہ کمال یہ ہے جب انسان کے پاس وہ قدرت ہو کہ وہ بدلہ لے، اس وقت وہ بخشے. اس وقت تو بخش دے نا، اس وقت، کیونکہ وہ پاور میں ہے اس وقت اس کا ایمان وہ ترازو میں آئے گا، اس وقت وہ آزمائش تولا جا رہا ہے، اور وہ اس کو یہ چیز درک کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ وہاں پہ تفخر کے ساتھ کہہ دے کہ ہاں بس تھا نا ایسا، یہی ہوا، دیکھو میں ہی ون کیا، بے شک وہ خدا تو جانتا ہے، خدا ہر چیز سے واقف ہے، لیکن ہے کہ جب آپ خود پاور میں تھے، جب آپ خود ایک مقام پہ پہنچ گئے، اس وقت جا کے آپ اس شخص کو معاف کر دیں. وہ معافی آپ کی طرف سے معافی کہلاتی ہے، وہ معافی آپ کو چھوٹا نہیں کرتی. لیکن بعض اوقات ہم کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں ہاں معاف کیا، اللہ کے واسطے سے معاف کیا. نہیں، آپ کو دین آپ کو استقامت دے رہا ہے. اشرف المخلوقات اللہ نے انسان ایک کو مشخص کر کے نہیں کہا، اس نے انسان کو اتنا باوقار پیدا کیا، اس نے ہر انسان کو عزت نفس عطا کی ہے، اور وہ اپنے بندے کو باوقار ہی دیکھنا چاہتا ہے، اس کی عزت نفس کے ساتھ ہی دیکھنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ آپ جب چاہیں خود کو کسی بھی پستی میں گرا لیں. یہ چیز دیکھیں کہ ایمان جو ہے اس کا وہ معیار جو قرآن اور رسول خدا نے اور ائمہ طاہرین نے بیان کیا، اس ایمان کی جب تشریح اور تفسیر کی بات آتی ہے، وہ ہم امیر المومنین سے نہیں لیتے، جبکہ امیر المومنین سے بڑھ کے اس ایمان کی تشریح اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو جب امام آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر why we should go to some other people جن کا اس بات سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اس قرآنی ایمان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اس علی ابن ابی طالب کے ایمان سے واسطہ ہی نہیں ہے. کہ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت ایک مثال یہاں آتی ہے کہ ایمان یہ چیز ہے کہ جب سفیر حسین ابن علی علیہ السلام جناب ہانی ابن عروہ کے گھر پہ موجود ہیں، اور یہ ابن زیاد وہاں پہ عیادت کا بہانہ کر کے آتا ہے کہ میں عیادت کرنے آیا ہوں، وہ چیک یہی کرنے آتا ہے کہ کیا وہاں پہ موجود ہیں حسین، وہ سفیر حسین یا نہیں. تو اس وقت دا فیملی وانٹڈ، جناب مسلم ابن عقیل اور جناب ہانی نے بھی کہا ان سے کہ آپ جب یہ میرے پاس موجود ہو آپ اس کو قتل کر دیں، اور تب آپ جب نہیں آتے حجرے سے باہر، اس کو نہیں ختم کرتے، تو وہ چلا جاتا ہے. تو جناب ہانی اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ میں اگر آج یہ کام کر دوں گا تو حسین، میرا رابطہ، میری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ حسین ابن علی کے ساتھ ہے. پوری زندگی تاریخ میں یہی بات لکھی جائے گی شام قیامت تک کہ اس طرح. اور یہ ایمان والوں کا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ کسی کو ڈسیو کریں، کسی کی پشت سے حملہ کریں اور کسی کو بے خبری میں جو ہے اس ہلاکت میں ڈال دیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہماری تاریخ میں کافی سارے ہیروز ہیں یا اصحاب حسین علیہ السلام جو ہے
خود جو ہے صبر کے جو ہے نا سمبلز ہیں ہمارے لیے. اور اسی طرح سے بہت سارے تاریخ میں ایسی شخصیات ہیں. ہم مزید گفتگو کریں گے اس موضوع پہ. آپ کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کر رہے ہیں ایمان کے ارکان پہ, اور آج ہم نے پہلا رکن اٹھایا ہے ایمان کا, وہ ہے صبر. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو تشریح ہے ایمان کی, اس میں کہتے ہیں کہ ایمان کے 4 ارکان ہیں, صبر ہے, یقین ہے, عدل ہے اور جہاد ہے. اور آج ہم صبر پہ بات کر رہے ہیں. صبر کے بارے میں جو ہمیں ابھی تک جو آپ کی گفتگو سے معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ صبر فقط ظاہری چیز جو ہم تک پہنچائی گئی ہے کہ جیسے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ صبر مصیبت میں فقط کرنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ صبر آپ نے گفتگو کے دوران کہا کہ انسان جب پستی میں جا رہا ہو اور اپنے آپ کو اس پستی میں جانے سے بچائے, یہ صبر ہے. یعنی کہ کبھی کبھار ہمارے لیے بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں گناہ. ہم کہیں گے کہ آج ہمارے پاس گیجٹس بھی ہے, یا ایک ایسا دور ہے, یا میں کہوں گی کہ سوشل میڈیا نے ایسی بمبارڈمنٹ کی ہوئی ہے ہمارے ذہنوں کی کہ ایک کلک کے دوری پہ سعادت بھی ہے اور ایک ہی کلک کی دوری پہ انسان کی بربادی بھی ہے. تو اس بربادی کی طرف جانے تک ہمارا جو فاصلہ ہے صرف ایک کلک کا ہے, اور اس ایک کلک کے بدلے ہم یعنی وہاں پہ صبر کریں, یہ بھی صبر ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو مفسرین کہتے ہیں یا علماء کہتے ہیں کہ عبادت میں بھی صبر آتا ہے, کیونکہ روزے رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی,
نماز وقت پہ پڑھنا. جب ہم کہتے ہیں کہ ساری مصیبتوں کی جو اگر آپ چاہتے ہیں تمام مصیبتیں آپ کی حل ہو تو وہ نماز اول وقت ہے. نماز اول وقت تو کہنا شاید آسان ہے لیکن اس کو اول وقت ہی پڑھنا یقیناً بہت سخت ہے. اور یہاں انہی سختیوں میں, انہی عبادات میں اگر سختیاں آتی ہیں یا مصیبت اگر آتی ہے یا اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے کہا کہ گناہ جو ہوتا ہے انسان اس میں پڑنے والا ہوتا ہے, ان تمام چیزوں میں صبر انسان کے کام آتا ہے. تو آپ نے جب صبر کے بھی کہا کہ فردر اور ارکان ہیں تو اس میں آپ کہہ رہی تھی کہ کہیں پہ جو میں نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ جی آپ نے کہا کہ شوق ہے, تو میں جاننا چاہوں گی شوق سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جو انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں اس پہ کہ دیکھیں صبر کا جیسے کہ مفاہیم پہ دیکھتے ہوئے ہم اگر پھر ہم شوق تک آئیں کہ صبر جو ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ مثلا کسی چیز کو کوئی کام ہونے والا ہے اور بے صبری سے کوئی اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ اوکے وین اٹ ول ہیپن, کب ہوگا, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اچھا تھوڑا انتظار کرو, صبر کرتے ہیں. یہ ہمارا تو صبر کا ایک معنی ہمارے سامنے جو ایک دنیاوی معنی ظاہری معنی وہ انتظار بھی ہے. تو ابھی ہم زمانہ انتظار میں ہیں, ٹھیک. تو انتظار ایک اسلامی معنی ہے اور ایک انتظار جو ہے نا وہ دنیاوی معنی ہے. اچھا ٹھیک, دیکھیں اسلامی معنی میں نے کہا اور ایک دنیاوی معنی کہا کہ جس طرح آپ کسی لائن میں موجود ہیں اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انتظار کریں, یعنی تھوڑا رکیں, توقف کریں, اور اس کے بعد جب تک آپ کی ٹرن نہیں آتی یو کین ناٹ موو اہیڈ, تو آپ کو انتظار کرنا ہے وہاں پہ. یہ ہمارے پاس ایک دنیاوی مثال ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کہ جب انتظار کا جو یعنی کہ اگر ہم کلچرل معنی لیتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ٹھہرو, رک جاؤ, انتظار کرو اپنی باری کا, ٹھیک. لیکن مکتب میں, دین میں اور آئیڈیالوجی کے اندر انتظار کا معنی اپنے آپ کو کسی معرکے اور کسی میدان کے لیے آمادہ کرنے کا ہے. اچھا, جو اسلامی معنی ہے اس کا وہ یہ کہ وی ہیو ٹو بی ریڈی فار دا نیکسٹ ٹاسک. تو اس تیاری کا نام جو ہے وہ اس تیاری کے لیے آمادہ ہونا, اس کے لیے تیار رہنا, دس از کالڈ اسلامک انتظار. دس از دا معنی آف صبر, ریئل صبر, ٹھیک. تو اب لیکن ہم نے صبر کا معنی کچھ اور بنا کے رکھ دیا نا کہ لیکن جو دنیاوی معنی ہے اس کے مقابلے میں جب صبر کا قرآنی معنی آتا ہے تو وہ استقامت ہے, اپنی جگہ پہ ڈٹ جانا, کھڑے ہو جانا, اپنی بات کا دفاع کرنا, اپنے مکتب کا دفاع کرنا, اپنے دین کا دفاع کرنا, اپنے امام کا دفاع کرنا. تو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اس راہ کے اوپر استقامت سے قائم رہنا, خود کو بلند رکھنا از کالڈ صبر. تو کس راستے سے جس سے تمہیں ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی صبر, جب ہم پروگرام کا نام روح کربلا ہے, جب ہم کربلا کی اور نگاہ ڈالتے ہیں تو معمولاً اگر کہتے ہیں کہ اس کربلا کا سب سے بڑا درس تھا صبر, تو ہمارا ذہن ایک دم سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ بعد کربلا جو ہے, بعد از ان واقعہ جو وہاں پہ پیش آیا اس کے بعد صبر تھا. لیکن جس طرح سے آپ کہہ رہی ہے استقامت, کریج, اٹھنا, ہمیں شہزادی کے بیوی کے اندر وہ چیز نظر آتی ہے. وہ ہے ہی کہ انہوں نے مصیبتوں کے بعد کتنا صبر کیا, کتنے ہمت سے کام لیا. لیکن استقامت اس سے پہلے بھی تھی کہ یعنی جب انہوں نے جب حسینی اصحاب نے دیکھا کہ ہم بہت کم ہیں لیکن اس کے بعد بھی حق پر جو ہے نا رہنا, کھڑا رہنا وہاں اور دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بھی کافی زیادہ صبر تھا. ہاں بالکل, دیکھیں نا کہ یہ میں نے جو کہا کہ اسلامی معنی صبر کے ہیں ہی یہ کہ آپ اپنے ہدف پہ نظر ہو آپ کی. یہ صبر جو ہے نا یہ دنیاوی صبر ہے, یہ آپ کو یہاں پہ ملا ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارا ایک کلچرل چیز ہمارے پہ امپوز کر دی جاتی ہے کہ نہیں, اگر آپ کے پاس کوئی چیز لینے کے آپ قابل نہیں ہیں نا تو آپ بس صبر کر کے بیٹھیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ انتظار, ہاں, تو کہ آپ بلز دے دیں گے, اس کے باوجود آپ کے پاس الیکٹریسٹی نہیں آئے گی, you have nothing to do بدون صبر, ہچی کے نہ داری, حتماً آپ کو صبر کرنا ہے. یہ تو صبر نہ ہوا, یہ تو آپ نے اپنے ساتھ مثلا اپنے ہی آپ پاؤں پہ کلہاڑی والا معاملہ ہے کہ آپ کسی کو آپ چیز بھی اپنی دے چکے ہیں,
آپ نے اس چیز کے لیے محنت بھی کی ہے, ایون دین یو آر ناٹ گیٹنگ یور تھنگ, اوکے. تو یہ آپ کی پستی ہے, یہ چیز آپ کو پستی کی طرف لے جاتی ہے. نہیں, آپ کو اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے, آپ کو اپنے حق کا دفاع کرنا ہے. اور دیکھیں جیسے آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مثال دی ہے, تو جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ جملہ کہاں سے آ جاتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف سے سہارا لے رہا ہے نا, ایک قرآنی آیت کا سہارا لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ, تمہارے بھائی کے ساتھ کربلا میں کیا کیا, اور ایک انتہائی مضبوط جواب بی بی کی طرف سے آتا ہے کہ ما رأیت الا جمیلا, میں نے تو کچھ نہیں دیکھا سوائے زیبائی کے, میں نے تو ہر طرف بس خدا کی زیبائی دیکھی ہے. تو یہ ایک عام صبر, اسی لیے کہا ہے میں نے کہ اس کی بہت ڈیپ معنی ہے اس کا. تو یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہی کہ جو صبر ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے ہمیں دنیا میں سمجھ میں آیا کہ کسی بات پہ خاموش ہونا, کسی بات پہ ریاکٹ نہ کرنا, انتظار کرنا, تو یہ صبر ہے. لیکن آپ کہہ رہے کہ نہیں, جہاں پہ اپنے حق کے لیے لڑنا ہو وہ صبر ہے. جس طرح سے ہم واقعی کربلا میں دیکھتے ہیں کہ اگر استقامت کرنے والے لوگ ہیں نا, اگر جو ہے طاغوت, اگر جو یزید اس ٹائم کا ٹائرنٹ رولر جو ہے وہ اگر ستا بھی رہا ہے اپنے جملوں سے, ہم یہاں پہ کہہ سکتے تھے کہ تو ہاں صبر کا مظاہرہ یہ تھا کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ کر کے بیٹھتی اور انہیں سنتی. یہ صبر نہیں ہے, بلکہ پلٹ کے بی بی کو معلوم تھا, بی بی کو حتیٰ یہ اپنے اس ٹارگٹ کے بارے میں معلوم تھا کہ میرا نیکسٹ جو میرا ہدف ہے وہ کیا ہے. ابھی میرے بھائی کی تو یہاں پہ شہادت ہو گئی ہے, وٹ از آور ٹارگٹ, دوز آل ویمن ود لیڈی زینب سلام اللہ علیہ, دے نیو, ان سب کو معلوم تھا. اٹ از ناٹ این ایزی تھنگ. کربلا والوں کی جو شہادتیں جن کی ہوئیں اور جو بعد میں اسیر ہوتے ہیں, وہ ہستیاں بہت بابصیرت ہستیاں تھیں, بہت عاقل ہستیاں تھیں. ایسا نہیں تھا کہ ان میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا. اتنی مشکل سے گزر کے, اتنی اذیت سے گزر کے راستے میں اپنے بچوں کی شہادت دیکھتے رہنا, اور پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نہ ان کی قبر بنا سکتے ہیں, نہ ہم بیٹھ کے انہیں گریہ کر سکتے ہیں, نہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کی تدفین کر پائیں. اور اس کے بعد وہ مسلسل ایک صعوبت کا شکار ماحول ہے کہ نہ پانی ہے, نہ غذا مل رہی ہے, اور پھر اتنی سختی ہے کہ زیر آسمان ہے, رات میں اوس ہے, دن میں سورج کی گرمی ہے, تپش ہے. اور اس کے بعد جو بچے بچ گئے ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے وہ تمام بیویاں, وہ تمام خواتین جو بی بی کے ہمراہ تھیں, ایک انتہائی با استقامت گروہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی بھی بے بصیرت انسان تھا, نہیں. کربلا والے, اور ان کا تو آج تک کوئی مثال نہیں ملتی ان لوگوں کی. تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ شہزادی کا جو ہم اس کو, میں نے کہا کہ ہم اس کو سطحی نظر سے دیکھتے ہیں, سطحی گوش کرتے ہیں, سطحی سنتے ہیں. یہ ہم نے عادت بنا لی ہے نا, رسم بنا لی ہے جینے کی, کہ نہیں اوکے محرم ویلکم, ہم جو بھی چاہیں. نہیں, ہمیں وی ہیو ٹو گیٹ دا ڈیپ میننگز کہ آخر وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ اب یہ ذکر اس انداز میں آج تک زندہ خدا کی مرضی سے ہے الحمدللہ. تو ہمیں وہ میننگز لینے ہیں, ہمیں اپنی لائف کو اس صبر میں کی جانب لے کے جانا ہے جس کے لیے ہمیں خدا فرما رہا ہے کہ اپنی زندگی میں مدد لو. کس سے؟ مشکلات میں صبر اور صلات سے. لائک بوتھ آر ویری امپورٹنٹ, اینڈ وی سی دیٹ جہاں بی بی استقامت سے اپنے ہدف پہ قائم ہے, اپنی اس کو نیکسٹ اپنے مومنٹ کو پہچانتی ہیں کہ میرا کیا آگے موومنٹ ہے, اس کے ساتھ بی بی کی عبادت دیکھیں آپ, صلات ساتھ ساتھ ہے. تو یہ بہت اہم ہے کسی بھی مومن کے لیے, کسی بھی مومنہ کے لیے. قرآن کو اگر کہے کہ بہت ہی پریکٹیکلی کسی نے اپنی لائف میں اپلائی کیا ہے, تو یہاں پہ دیکھیں بی بی کا کہ کتنے سارے مصائب ہے, اور ایک طرف صبر ہے, اور صبر کے ساتھ ساتھ اس طرح صلات ہے, صلاۃ اللیل بھی ہے. یعنی کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنا نماز شب میں فراموش نہ کرنا. اور دیکھیے کہ قرآن میں خدا فرما رہا ہے, جیسے وہ ہم اگر اپنے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آئیں, شوق کی طرف, کہ صبر کا جو پہلا جو رکن ہے وہ شوق کے, خدا فرماتا ہے سورہ سجدہ کے اندر آیت 30 میں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ جمے رہے, اس پہ قائم رہے.
کوئی صعوبت دنیا انہیں اس چیز سے ہٹا نہیں سکی. اور اس کے اندر اگر ہم اپنے اس پروگرام میں چلے جائیں کہ جناب آسیہ السلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ پہ فدا ہونے والی پہلی ہستی جو ہیں خاتون جو ہیں وہ جناب آسیہ السلام اللہ علیہ کس قدر صعوبت برداشت کرتی ہیں بی بی, اور لیکن اپنے اس کلمے پر اس قدر ایمان, جب آپ اپنے عشق اللہ سے عشق کرتے ہیں, اس وارفتگی کی طرف چلے جاتے ہیں جو واقعاً آپ کو اپنے رب سے ملا دیتا ہے, اس شوق, وہ شوق تھا, وہ محبت تھی, وہ التفات تھا کہ بی بی اس کلمہ احد پر قائم رہتی ہیں اور اسی پر اپنی جان دے دیتی ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر وہ قائم رہے, تو جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا, ربنا اللہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ قائم بھی رہے, کسی لمحے اسے انہوں نے ترک نہیں کیا, تو یہ مومن ہیں. اور کون ہیں؟ صابر ہیں. انہیں خدا فرما رہا ہے. تو خدا کی اصطلاح میں کون صابر ہیں؟ جو استقامت سے صبر کے ساتھ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ قائم رہے, اس سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے, کوئی چیز دنیا کی انہیں متزلزل نہیں کر سکی. تو ان کو بشارت دے رہا ہے اللہ کس چیز کی؟ کہ وہ مومنین بھی ہیں اور صابر بھی ہیں. پھر دیکھیے قرآنی صبر کے جو 4 شعبے ہیں, استقامت 4 شعبوں میں تقسیم ہوتی ہے. پہلا شعبہ شوق یعنی کسی چیز کے طلب کرنے اور اس کے حصول کرنے کی خواہش کو کیا کہتے ہیں؟ شوق کہتے ہیں. شوق یعنی کسی چیز کو طلب کرنا, اس کے حصول کی خواہش رکھنا جو آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن جب یہ طلب شدید ہو جاتی ہے تو اور اس میں اتنی شدت آ جائے کہ یہ اظہار کیے بغیر ظاہر ہونی شروع ہو جائے کہ آپ کس چیز کی طلب میں ہیں, تو اسے شوق کہتے ہیں. جیسے کچھ چیزوں کی ہمیں طلب ہوتی ہے لیکن ہم اظہار نہیں کرتے, جیسے ہم کسی کے ہاں مہمان بن کے جاتے ہیں, بھوک بھی اگر ہے مگر ہم اس کا اظہار نہیں کرتے کہ ادب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, اس کا مطلب آپ کو طلب ہے لیکن ابھی شوق نہیں ہے. شوق اس وقت ہوگا جب آپ بے اختیار ہو جائیں گے, ٹھیک, اس کا مطلب آپ کو طلب ہے لیکن ابھی شوق نہیں. شوق اس وقت ہوگا جب طلب آپ کے اختیار سے نکل کر خود بخود ظاہر ہو جائے گی, اور اگلا بے اختیار شاید آپ سے پوچھ لے کہ کیا آپ بھوکے ہیں, آپ کو کچھ کھانا چاہیں گے. تو طلب اس چیز کا نام ہے, طلب احساس کا نام ہے. کسی چیز کے نہ ہونے اور اس کے حصول کے احساس کا نام کیا ہے؟ طلب. تو احساس اس کے اندر ہوتا ہے, اگر ہم اس پہ بات کریں کہ احساس اس کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر حصے جو ہیں اس کی وہ بیدار ہیں. اب 5 حواس خمسہ تو ہم جانتے ہیں نا کیا ہیں, بالکل, لیکن ان 5 حواس خمسہ کے علاوہ بھی ہمارے اندر بہت سی حصے ہیں جو کہ اللہ نے ہمارے اندر ودیعت کی ہیں, خدا نے ہمارے اندر رکھی ہیں. تو بے تحاشا ہیں, لیکن اگر خدا نخواستہ کسی میں سے یہ حصے ختم ہو جائیں, زندہ نہ رہیں, مر جائیں اس کی وہ حصے, تو اس کے اندر سے احساس مر جائے تو اس کے اندر کوئی بھی طلب پیدا نہیں ہو سکتی. تو جب طلب ہی پیدا نہیں ہوگی تو کسی چیز کا شوق بھی نہیں ہوگا, ٹھیک. تو صبر کی پہلی رکن کیا ہے؟ شوق. تو آج ہمارے پاس شوق نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات یہاں پہ واضح ہوگی, کیونکہ اکثر جو ہے نا اگر کسی کو کہیں کہ فلانی کی طرح آپ صبر کریں, دیکھیں ان میں کتنا زیادہ صبر ہے, تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس صبر اس لیے کیونکہ ان کے پاس شوق ہی نہیں ہے زندگی کے. لیکن آپ کہہ رہی ہے کہ شوق جو ہے خود صبر کا رکن ہے. دیکھیں وہ تو ہم انسان نا جینے کے لیے یا اپنی زندگی میں اگر خدا نخواستہ کوئی کمیاں ہوں تو ان کے لیے ہم توجیحات خود بخود ڈھونڈ لیتے ہیں. صحیح بات ہے, وہ ہم ایک دوسرے پر رکھ کے بات کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف اور صرف قرآنی اصطلاح کی بات کریں, قرآنی صبر کی بات کریں, اور پھر اس کی ہی مد میں اسی کی آگے ہم قرآن کے ارکان کو دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت خوبصورت ہمیں طلب بھی نظر آتی ہے. جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ اگر کسی کے اندر آج نظام امامت کا شوق ہی نہیں ہے, اوکے, وی آل نو دس کہ جب امام آئیں گے entirely things will be entirely change, اور ہم
جیسے کہ اس میں بہت ایک خوبصورت مثال ہے. دیکھیں پوری اللہ نے حجت کو اگر اپنے پاس رکھا بھی ہے, اپنے پاس چھپا بھی لیا ہے, زمانے کی نظروں سے پنہان کر بھی دیا ہے, اس کے باوجود یہ جو زمین و کائنات کا نظام ہے یہ چل تو میرے امام علیہ السلام کے ہی برکت سے رہا ہے, ان کا وجود بابرکت یہاں موجود ہے, اسی لیے یہ تمام نظام جو ہے اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے. صحیح بات ہے. ہر چیز اپنے مدار میں اسی لیے قائم ہے کیونکہ اس کو حکم دینے والا اللہ کی جانب سے موجود ہے. تو لیکن اور یہ ہمیں پورا جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو کرنے سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ خدا بناتا چلا جاتا ہے, دیتا چلا جاتا ہے. تو جب جناب امام رضا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, یہ ولی عہدی کے لیے مامون بلاتا ہے تو آپ کو امام کو ایک مکان دیتا ہے, چاہتا ہے کہ مولا محل میں رہیں, مولا وہاں رہنے سے انکار کرتے ہیں. اور پھر جب آپ اپنے اس کے دیے ہوئے مکان میں جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو یہ اپنوں میں دیکھیں یہ نا یہ والی بات جو ہے نا, جیسے میرے جیسے یا ہم اپنوں جیسوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بے توجہی کے ساتھ بے شعوری میں کوئی نہ کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں نا, بس بات ہو رہی ہے تو ہم نے بھی کہہ دی, ٹھیک ہے, لیکن نہیں مجھے تو امام آئیں گے تو بس میں تو یہ کام کروں گا یا میں یہ کام کروں گی, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بس میں تو امام سے متصل رہوں نا, کچھ بھی بغیر یہ جانے اور بوجھے کہ ہاؤ میری لائف پھر اس وقت کیسے تبدیل ہو جائے گی. اس کی ایک مثال ہمیں جناب امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں دکھتی ہے کہ جب مولا تشریف لے آتے ہیں اور یہاں پہ اپنے اس میں موجود ہوتے ہیں اس قیام خانے میں, تو یہ اپنے محل سے لوگوں کو کہتا ہے کہ کون کون چاہتا ہے جو امام کی خدمت میں جائے اور امام کے لیے کام کرے, کنیزی میں, اور جو غلامہ جاننا چاہتے ہیں, غلام جاننا چاہتے ہیں. تو لوگ ظاہر ہے تو ان میں سے کنیز ہوتی ہے, وہ بھی بڑے شوق کے ساتھ جاتی ہے کہ ہاں امام نسل رسول ہیں اور میں تو یہ اتنی وارفتگی ہے, ایسی محبت ہے تو میں تو جاؤں گی. لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ چلی جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد جو یہ ہے مامون اس کو دیکھتا ہے کہ وہ واپس اس خاتون کو, اس کنیز کو اپنے ہی محل میں دیکھتا ہے. تو جب یہ اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم تو وہاں نہیں چلی گئی تھی, اس سے سوال کرتا ہے. یہ بہت جھنجھوڑ دینے والی چیز ہے کہ جب وہ یہ سوال اس عورت سے کرتا ہے تو یہ آگے سے کیا کہتی ہے جواب میں, کہتی ہے کہ نہیں, میں سمجھتی تھی کہ وہاں پر زندگی میں ویسے ہی گزاروں گی جیسے میں اس محل میں زندگی گزار رہی ہوں, وہاں میری زندگی بالکل ویسی ہی ہوگی, لیکن مجھے وہاں پر مشکل ہوتی تھی کیونکہ میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی. مجھے وہاں پر نماز تہجد کے لیے بھی اٹھنا پڑتا تھا, مجھے اس کے بعد نمازوں کی پابندی کرنی پڑتی تھی. لیکن اس کی جو ایک توجیہ تھی وہ کیا کہ مجھے وہاں پہ نماز کے لیے بیدار ہونا پڑتا تھا. ٹھیک, یہاں پہ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں, جیسے چاہوں جب تک میرا کام شروع نہیں ہوتا میں سوتی رہتی ہوں. تو وہاں پہ مجھے اس کو اصلاً اگر دیکھا جائے تو اطاعت امام میں اسے زندگی بسر کرنی پڑ رہی تھی, اطاعت الہی میں زندگی بسر کرنی پڑ رہی تھی. یہاں پہ وہ زندگی جینا پسند کر رہی تھی جو وہ اپنی مرضی کی زندگی تھی اس کی, جس کے لیے اس کا نفس جو ہے اسے اجازت نہیں دے رہا تھا. تو بس یہ ایک باریک سی لائن ہے, ہمیں یہیں سے بہت بڑا درس ملتا ہے کہ ہم جو ہیں ہمارا شوق نظام امیر المؤمنین اس وقت قوی ہو سکتا ہے, ہمارا جو شوق ہے وہ امام کے لیے اس وقت قوی ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر واقعاً وہ حس موجود ہو کہ میں اپنے امام کا نظام چاہتا ہوں, میں اپنے امام کی معیت میں ان کے سائے میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں, اطاعت الہی میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. اور اس اطاعت الہی کے اندر رہنے کے لیے مجھے اس صبر کی ضرورت ہے جو قرآنی صبر ہے, جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں, جس کے لیے بار بار سفارش کی گئی ہے قرآن کریم. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے, اتنی خوبصورت گفتگو کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عنایت کرے اور ہم سب اپنی زندگیوں میں صبر کریں, چاہے وہ مصیبت میں ہو, چاہے وہ عبادت میں ہو, یا چاہے وہ گناہوں میں ہو. تو اس کے ساتھ ہی مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.